صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بہت شکریہ، آپ نے غور فرمایا. جیسے میں مثال دیتا ہوں، ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں، السلام علیکم یا اولی مدد کہتے ہیں نا. السلام علیکم کیا مطلب ہے؟ تم پر سلامتی ہو، یہ دعا ہے. یا علی مدد، مولا کائنات تیرا مددگار ہو، یہ بھی دعا ہے. پھر دعا دے کے بد دعا دینا مومن کا شیوا نہیں ہے. اس ضمن میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے. مہربانی، پہنچ جانے کا شکریہ. مہربانی کچھ دے نہ دے، علی تو دیا ہے نا. ان سے بڑی کوئی ہے قیمتی چیز ہمارے پاس؟ نہیں. یہ ذات اور یہ ذوات مقدسہ یہ سب سے زیادہ قیمتی ہمارے لیے. اس لیے کبھی بھی زندگی میں باپ کا شکوہ نہ کرنا، باپ سے بدتمیزی مت کرنا، ماں سے بھی باپ سے بھی. انہی کے ساتھ مولا کی رضا جڑی ہے. یاد رکھنا، انہی کے ساتھ مولا کی رضا جڑی ہے. بھئی جب تک کھلاتے رہیں پلاتے رہیں تو بڑے اچھے ہیں، ذرا ہاتھ تھوڑا سا وہ ٹائٹ کر لیں پھر جو ہے نا یہ اچھے بیچارے نہیں رہتے. پھر ان کی کھانسی، ان کی تھوک، ان کی بلغم یہ اچھی نہیں لگتی. نا اندازہ ہی نہیں ہمیں. ہمارے گھروں میں خدا جو رزق دیتا ہے، ان کا صدقہ وہ برکت ان بزرگوں کی ہے. یقین کیجئے برکت ان بزرگوں کی ہے. اس لیے جتنی عزت کرو گے، بزرگوں کا احترام کرو گے، اتنا زیادہ مقام پاؤ گے. خصوصاً میں اپنے بچیوں کو کہہ رہا ہوں، بیٹا کوشش کرنی ہے نہ کبھی گلہ کرنا، نہ کبھی منہ پہ کوئی بات ایسی کرنا جس سے ان کا دل دکھے. ایک روایت پڑھی میں نے حضور، ایک روایت پڑھی، بہت شکریہ. ایک روایت پڑھی، بس اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا عرض کرنے لگا. شاہ جی اس میں لکھا کسی نے کہا کہ سرکار والدین نہیں ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ناراض ہیں کیونکہ میں نے کوتاہی کی اپنی زندگی میں. فرمایا ان کی قبروں پہ جا، جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے ہم بھی نہیں. ان کی قبروں پہ جا. تو بہرحال گزارش تھی، میں آپ کی خدمت میں عرض کر گیا. بات چل رہی تھی مومن کی. ساتویں لال کوئی بات نہیں، میں ان سے نہیں ہوتا، میں پریشان نہیں ہوتا. یہ ہمارا آنے والا خوبصورت مستقبل ہے. یہ صحیح مومن ہے اور کمال کے مسلمان ہے. آپ نے حوصلہ بھی بڑھایا، داد بھی دی، کوٹلا داد والو. لیکن بات ایک رہ گئی، جب تک وہ نہ ہوئی آپ کے ذہنوں تک بات پہنچا نہیں سکوں گا. کیسے کمال کے مومن ہیں، کیسے کمال کے مسلمان ہیں. یہ زندگی بھر جب تک یہ بچے ہیں یہ کسی عورت کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے. مومن ہے، یہ مومن ہے. مہربانی، یہ مومن ہے. حیدری یہ مومن ہے، آنکھیں پاک رکھتے ہیں. کوئی نظر بھی آ جائے ماں بہن سمجھتے ہیں، نہیں دیکھتے کسی کو غور سے کو کون جا رہی ہے، کو کون جا رہی ہے. نا مومن ہے. دعا قبول نہ ہو، یہ پیچھے بیٹھی ہیں میری بیٹیاں، ان چھوٹے بچوں کے ہاتھ بلند کرواتی ہیں. وہی تیری اللہ جلدی سنے گا. کیوں؟ سرخاب کے پر لگے ہیں. نہیں، مومن ہے. اور ان کے مومن پن کا کمال ہی یہی ہے، یہ حیا والے ہیں. کوئی میں تھوڑی مشکل بات تو نہیں کر گیا؟ چلے درود کا تحفہ آل محمد کی بارگاہ میں پیش کریں. اللہم صلی اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ. کوئی ہاتھ بلند کر کے غدیری نعرہ حیدری. خشنودیہ پاک سیدہ طاہرہ زکیہ مرضیہ بآواز بلند تر صلوات. یہ انہوں نے ابھی جو جملہ بولا ہے آپ نے غور فرمایا، برائے خوشنودی سیدہ درود پڑھو. آپ سب نے، ہم سب نے مل کے پڑھا. کسی نے ظاہر، کسی نے دل میں پڑھا. ضرور ہمیں یقین ہے بی بی کی خوشنودی درود میں ہے، برود میں نہیں. غور فرمایا. اور یہ جو پہلی بات میں شروع میں کر گیا تھا، بیٹھ کے گلے کرنا، غیبتیں کرنا، یہ سیدہ کی خوشنودی نہیں.
شاہ جی ابھی انہوں نے جملہ کہا बिस्मिल्लाह सैयदा اور میں نے کہا جملے سے جملہ ہے شاید کسی کے دل تک اتر جائے. سیدہ کی خوشنودی، آل محمد کے گھر کی خوشنودی، ہر معصوم کی خوشنودی درود میں ہے، اور درود زبان کو پاک کرتا ہے. اس لیے کوشش کیا کرو، بیٹھے بھی کرو تو درود سے بات شروع کیا کرو اور درود پہ ختم. کوئی مومن دوسرا کسی کا گلہ بھی کرنے لگ جائے، اس کو ہاتھ باندھ کے کہا کرو نہ کر یار، اچھا نہیں لگتا، مہدی ناراض نہ ہو جائے. مہربانی مہربانی، پہنچ جانے کا شکریہ. لو جی، جو میں بات آپ کی خدمت میں گزارش کرنے لگا تھا، شخصیت ہے، نام ہے علی بن یقطین. سن بیٹھے ہو گئے کئی دفعہ. وہ مومن کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا دوبارہ یاد دہانی کے طور پہ عرض کر جاؤں. علی بن یقطین شیعہ ہے، محب نہیں. پوری علمی تحقیق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور بڑے محبت کے انداز میں آپ تک پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. شیعہ تھا، محب نہیں. برادر محترم سے لے کر آخری بھائی تک، بچے تک یا میری بیٹیوں تک، ہو سکتا ہے میرے خطاب کے بعد سوال کریں. بلا تو لیا سید کو، لیکن یہ سید ممبر پہ آ کے کہہ گیا شیعہ تھا، محب نہیں. شیعہ اور ہوتے ہیں، محب اور ہوتے ہیں. آپ یقین کیجئے بڑا عرصہ میں بھی سمجھتا تھا شیعہ اور محب ایک اور ہوتے ہیں، مگر جس دن انہوں نے توفیق بخشی کتاب کھولی، 11ویں امام سے کسی نے پوچھا مولا یہ شخص دعویٰ کرتا میں شیعہ ہوں، یہ شیعہ ہے؟ فرمایا نہیں، یہ بیچارہ محب ہے. سرکار محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ فرمایا سن، جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم محبت کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں. جو ہم سے پیار کرے، مہربانی، جو ہم سے پیار کرے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، پہنچانے کو سلام. جو ہم سے پیار کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کرے. بھائی بہت شکریہ، پہنچ جانے کو سلام ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی بہت شکریہ. بل آپ کی بھی آج سے ڈیوٹی لگ گئی. ممبر پہ جہاں کہیں موقع ملے یہ جملہ دہرائیے گا، معصوم کا فرمان، معصوم کی بات. یہ نہ کہیے گا میں نے اسد بخاری کی زبان سے سنا، اور نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں. یہ بندے مشہوری کے، دولت کے، مال کے چکر میں حقیقت کوئی بھول گئے ہیں. بندوں کی کوشش ہے میرا نام بڑا ہو، میرا نام بڑا ہو، میری پہچان زیادہ ہو. مولا کی عزت کی قسم، مولا سے پوچھا گیا تو سرکار وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کی پہچان بہت بلند ہے؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جنہیں ہم چاہتے ہیں اور ان کا تذکرہ زمین پہ کم ہوتا ہے، آسمان پہ زیادہ. مہربانی. اللہم صلی علی محمد آل محمد واجل فرج آل محمد. میں بہت شکریہ. پیغام ضرور دینے بھیا. عمار آصف نام آپ نے بتایا کیا؟ زوار آصف صاحب، آپ نے یہ پیغام آج سے ضرور ہر ممبر پہ جہاں مولا آپ کو توفیق دے ضرور دینے. بابا محب اور ہوتے ہیں، شیعہ اور ہوتے ہیں، محب اور ہوتے ہیں، شیعہ اور ہوتے ہیں. اگر ذہن بنی گیا تو میں تھوڑا سا اس کو اور کھول کے بتا دوں. محب وہ ہوتا ہے جو علم اٹھاتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جو صرف علم اٹھا کے وہ ہاتھ حرام پہ نہیں لے جاتا. شاباش شاباش، پہنچ جانے کو سلام ہے. مہربانی بابا جی، مہربانی بابا جی. محب صرف علم اٹھاتا اور ادھر ادھر ہاتھ لگاتا ہے، شیعہ نہیں لگاتا. بھائی بہت شکریہ. محب غازی کے علم کو دیکھتا ہے، سلام کرتا ہے، پھر آنکھیں ادھر ادھر بھی دیکھتا ہے. شیعہ غازی کا علم دیکھتا ہے، خاک شفا دیکھتا ہے، کربلا دیکھتا ہے، زلزلہ دیکھتا ہے، پھر کوئی حرام چیز نہیں دیکھتا. بس صرف انتظار کرتا ہے میں اسے دیکھوں گا جس کے دیکھنے کے لیے کائنات منتظر ہے. یہ شیعہ کی پہچان تھی جو میں آپ کی خدمت میں. آپ کے ذہن تیار ہو گئے؟ میں بچوں تک ایک اور پھر پیغام اسی سے جڑا ہوا دیتا جاؤں. زوار آصف صاحب محب اور شیعہ دونوں لنگر کھاتے ہیں. نظر اللہ نیاز حسین، نیاز یہی ہے نا؟ بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. نیاز یہی ہے نا جو ماں نے پہلا لقمہ کھلا کے کہا تھا نظر اللہ، یہی نیاز ہے نا؟ تو پھر جو پڑھنے کے لیے آئے اور تم سے کہے نیاز کیا دو گے، اس کو کہنا فیس بول، نیاز نہ بول. نیاز ہے تو پھر وہ کھا جو سب کے لیے بنی ہے. شاباش شاباش، مہربانی. نیاز مہربانی، بہت شکریہ حضور. نیاز پھر وہی ہے، نظر اللہ، نیاز حسین. وہ فیس ہے، وہ معاوضہ ہے،
وہ اس کی قیمت ہے، ورنہ ایک اعلان کر کے جا رہا ہوں اس مقدس مقام پہ، یاد رکھنا بڑی دور سے صرف تمہاری خدمت میں پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، یاد رکھنا کربلا کا کمال ہی یہی ہے جو لالچی کو قبول ہی نہیں کرتی۔ جتنی میں کربلا پڑھ محب اور شیعہ کی ایک بس چھوٹی سی پہچان بتاؤں پھر واقعہ شروع کروں۔ اور میں نے کہا تھا کوئی سوال ہو امام زمان علیہ السلام پہ، تو ماشاءاللہ بھائی غضنفر صاحب نے یہ کچھ 4-5 سوال ہیں، میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں، مختصر عرض کرتا ہوں، تھوڑا سا میرے ساتھ سفر کرتے رہیے گا، تھک جاؤ اشارہ کرنا سید یا علی مدد۔ جی بسم اللہ۔ علی بن یقطین شیعہ ہے، محب نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا ہمیں بھی شیعہ بننا ہے، محب نہیں۔ محب بھی ماڑا نہیں، منافق سے تو ٹھیک ہے، لیکن شیعہ وہ ہے جسے کائنات سلمان کہتی ہے۔ ہائے ہائے، شاباش شاباش، بہت شکریہ۔ اب اتنا عرصہ ہو گیا ہے، بندے تھوڑا سا سفر کر کے آگے منزل پہ تو پہنچے نا، یہ تو نہیں وہیں کے وہیں کھڑے رہیں، سفر کر کے آگے بڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں شیعہ بننا ہے۔ یہ بات کرنے کا مقصد، آپ تک پیغام پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھی عہد کریں میں بھی شیعہ بنوں گا انشاءاللہ، شیعہ بن کے دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا بچوں، میں وہ جو ایک چھوٹی سی تعریف کرنے لگا تھا وہ سن لو۔ محب اور شیعہ نظر اللہ نیاز حسین تبرک نیاز لنگر کھاتے ہیں، دونوں کھاتے ہیں، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے۔ محب تبرک نیاز بھی کھاتا ہے، پھر بیٹی کا حق بھی کھاتا ہے، بہن کا حق بھی۔ بھائی بہت شکریہ، سخت بات تھی، میں نے کہا ناراض ہو جاؤ گے، لیکن میں مہربانی آپ نے تائید فرمائی۔ پھر بیٹی کا حق بھی، پھر بہن کا حق بھی، ہمسائے کا حق بھی، لیکن شیعہ کا مزاج مختلف ہے۔ وہ کہتا ہے جس پیٹ میں حسین کے لنگر کا لقمہ جائے وہاں کسی کا حق نہ جائے۔ یہ ہے فرق محب اور شیعہ میں۔ ویسے شاہ جی کم از کم 2-3 مجالس اس پہ پڑھی جا سکتی ہیں، میں سمیٹ گیا کیونکہ واقعہ بڑا کمال ہے۔ علی بن یقطین، بچوں بیٹا جو ریکارڈنگ کر رہے ہو اس کو بار بار سننا بچوں، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ علی بن یقطین شیعہ، اپنے زمانے کے امام کا عاشق، اپنے زمانے کے امام کا عارف، اپنے زمانے کے امام کا۔ آپ کہیں گے شاہ جی یہ تو سارے عاشق ہیں، ہم بھی تو عاشق ہیں۔ میں اس پہ بھی ایک بات کرتا جاؤں، عاشق بھکاری نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی شفقت فرمائی، میں بڑی سخت بات کر گیا، تائید فرمانے کا شکریہ۔ غضنفر عاشق بھکاری نہیں ہوتا، مانگتا نہیں ہوتا، لٹانے والا ہوتا ہے۔ بے مہربانی۔ ویسے یہ بھی ایک شاجی موضوع ہے، یاد کرے گا کہیں موقع ملا تو لفظ عاشق پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے گا، بات بڑی قیمتی ہے۔ سرکار کے پاس اذن زیارت دروازہ اطہر پہ لینے کے لیے پہنچا بادشاہ معظم نے، واقعہ بڑا طویل ہے، بس 2 منٹ میں عرض کر کے پھر سوالوں پہ آتا ہوں۔ بادشاہ معظم نے، اپنے زمانے کے امام نے، اپنے زمانے کے محمد نے، اپنے زمانے کے سلطان نے، اپنے زمانے کے کریم نے، اپنے زمانے کے خیر خواہ نے، اپنے زمانے کے مہربان نے، مخلوق کا بہتر چاہنے والے نے اذن زیارت نہیں بخشا، اجازت نہیں دی۔ شیعہ تھا، سمجھدار، عارف تھا، کہتے کوئی وجہ ہے سرکار زیارت نہیں کروا رہے۔ میں اتنا سفر کر کے آیا، بادشاہ کے در پہ آیا، بادشاہ زیارت کے شرف نہیں دے رہے، کو وجہ ہے۔ اب اس نے بجائے اس کے کہ دوبارہ وہاں ڈھیٹ بن کے بیٹھا رہے یا کہے جی میں نے جانا نہیں، ملنا نہیں تو جانا نہیں، اس نے دروازے پہ کھڑے ہوئے غلام کو جو مولا کا تھا اس کو کہا مولا سے عرض کرو علی بن یقطین کی غلطی کیا ہے، مہربانی، کوتاہی کیا ہے، کیا خطا سرزد ہو گئی؟ تو سرکار نے احسان فرمایا، فرماتے ہیں علی بن یقطین ہمارا ایک چاہنے والا تیرے پاس آیا تھا،
اور تو نے اس کو ٹائم نہ دیا. بھائی بہت شکریہ. وہ ذرا بڑا انتظار کرتا رہا. وہ ہماری آس رکھ کے آیا تھا, ہماری وجہ سے آیا تھا. انہوں نے اس کو ٹائم نہ دیا. پھر اس نے فوراً تیسری دفعہ گزارش کی غلام کو, مولا کے غلام احسان کرو, ایک دفعہ پھر جاؤ, بادشاہ سے کہو معافی دے دے, غلطی ہو گئی معاف کر دیں. سرکار نے اپنے غلام کو کہا جاؤ علی بن یقطین کو کہو میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک وہ معاف نہ کرے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا کریمی ہے, سبحان اللہ. ہم نہیں معاف کریں گے جب تک وہ تمہیں معاف نہ کرے. کہتے مولا جہاں میں ہوں وہاں سے اس کا گھر بہت دور ہے. فرمایا نیت تو کر, انتظام ہم کرتے ہیں. مولا میں حاضر, میں گیا, میں معافی کے لیے تیار ہوں. غلام نے کہا سرکار فرما رہے ہیں رات کے اس پہر میں فلاں مقام پہ آ جانا, وہاں تجھے گھوڑا سوار ملے گا. ایک روایت دوسرا یہ ہے وہاں کھڑی ہوئی سواری ملے گی. زیادہ کتابوں میں یہی ہے کھڑی ہوئی سواری ملے گی, اس پہ بیٹھ جانا, وہ لے جائے گی. وہ جو پہر آیا جو کائنات کے سچے نے فرمایا تھا. میری جو نوجوان نسل ہے کالجز میں, اسکولوں میں, یونیورسٹیوں میں سچے کے لفظ پہ بحث ہوتی ہے. بیٹا بالکل بحث نہ کیا کرو. وہ کہے وہ ہمارے سچے ہیں, وہ کہے ہمارے سچے ہیں, بالکل بحث نہ کیا کرو. مجبور کریں تو صرف ایک ہی جملہ کہا کرو, ہم انکار نہیں کرتے تمہارے والے سچے نہیں ہوں گے, لیکن ایک بات ضرور ہے ہمارے ہاں سچا اسے کہتے ہیں جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے, نہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے. جو کہہ دے, جو کہہ دے. باقی تو یہی کہتے ہیں نا جو جھوٹ نہ بولے اسے سچا کہتے ہیں. آپ کی کیا بات ہے بھائی. بہت شکریہ. زوار صاحب تھوڑا سا سفر کرتے ہیں, بات بڑی قیمتی ہے. رات کے اس پہر پہنچا, سواری کھڑی تھی, سواری پہ سوار ہوا, حکم امام تھا. سواری پہ سوار, سواری چل پڑی. تھوڑے ہی لمحے میں سواری نے ایک دروازے پہ جا کے رکنے کا ارادہ کیا. اس نے محسوس کر لیا یہی دروازہ ہے جہاں مجھے آنا تھا. دروازہ کھٹکھٹایا, لیکن کوٹلہ داد والو اور کوٹلہ پہلوان ماشاءاللہ کئی کوٹلے بیٹھے ہیں خیر سے, یا علی. ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں, مجھے بے شک ابھی اندر جا کے بتانا کہ سواری کو کس نے بتایا یہ اس کا گھر ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سواری کو کس نے کہا یہ فلاں کا گھر ہے, تو پھر ماننا پڑے گا ان کے امر پہ عام مخلوق بھی جانتی ہے. ان کو کون جانے یہ کون ہے. دروازہ کھٹکھٹایا, وہ باہر نکلا. میں معافی مانگنے آیا ہوں. علی بن یقطین مثلا جہاں آپ تشریف رکھتے ہو, آپ کے قریب کا کوئی مولائی ہے کسی اچھے عہدے پہ پہنچ جائے, گورنر بن جائے, ہاں جی, گورنر بن جائے یا کسی اچھے عہدے پہ اور پہ پہنچ جائے دنیاوی حوالے سے, باقی یہ عہدے اور ہیں جو وہ دیتے ہیں. دنیا انہی عہدوں کو اہمیت دیتی ہے. ہمارے صاحب میری گفتگو کا رخ نہ مڑ جائے. دنیا انہی عہدوں کو, میں یہ بن جاؤں, میں یہ بن جاؤں, میں یہ بن جاؤں, میں یہ بن جاؤں, انہی عہدوں کو اہمیت دیتی ہے. عہدے وہ ہیں جو یہ بانٹے. اور بتاؤں بہترین عہدہ کب ملا تھا؟ اس وقت جب رسول نے کہا تھا سلمان ہم میں سے ہے. مہربانی مہربانی. یا کربلاؤں میں امام حسین علیہ السلام نے اولیاء اللہ کا عہدہ دیا تھا, جن کو ہم سلام میں بھی کہتے ہیں زیارت میں, السلام علیکہ یا اولیاء اللہ, اے اللہ کے ولیو تم پر حسین ابن علی کا. ویسے ولایت پہ لڑائی بنتی تو نہیں, یہ تو گھر ہی وہ ہے جو ان کے ساتھ وفا کر لی ان کو ولی بنا لی. یہ علی کے ولی اللہ ہونے پہ گھبراہٹ کا شکار.
मौजू पे चल रहे हैं, रुख ना बदल जाए। बात बड़ी की, अली बिन यकीन तो मेरे दरवाजे पे मिसाल देने लगा था, गवर्नर उठ के कोटला दाद आ जाए, यहाँ कोटला दाद से कोई मवाली जाए गवर्नर पंजाब के पास जी, वो आगे से वो कहे जी टाइम ही नहीं है, और गवर्नर पंजाब साहब तशरीफ़ ले जाएं बादशाहों की बारगाह, तो फिर में हमने तुम्हें मिलना नहीं जब तक वो कोटला दाद वाला मोमिन तुझे माफ़ नहीं करेगा। एक दरवाज़ा खटखटाए कोटला दाद के किसी आलम वाले घर का, सुभान अल्लाह, बंदा तो परेशान ही हो जाएगा, वो गवर्नर मेरे दर पे, ये भी वैसे ही परेशान हुआ, अली बिन यकीन मेरे दर पे। अब यहाँ मारिफत वाला जुमला नुक्ते के तौर पे ज़ुवार साहब मैं अर्ज करने लगा हूँ, बल्कि ज़ुवार साहिबान खैर से मारिफत का नुक्ता अर्ज करने लगा हूँ। मेरे दर पे अली बिन यकीन, जुमला ये है, इसने मेरा दिल मानता है कहा होगा, अगर घर वाले चाहें तो दर वालों को दर पे आना पड़ता है। हाय हाय, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी क्या बात है, आपकी क्या बात है। आओ अंदर आओ, बैठो, कुछ खाओ पियो। कहा नहीं मुझे माफ कर। कहा वो जो मिले नहीं थे, कहा हाँ मैं मिला नहीं था तो मुझे माफ कर। कहने लगा बिस्मिल्लाह, मैं तो नाराज ही नहीं था, बस दुखी हुआ था, मैं तो मौला का चाहने वाला समझ गया। तकलीफ जरूर हुई थी, मौला का मानने और चाहने वाला समझ के आया था और तूने टाइम नहीं दिया तो मुझे माफ कर। कहा मैं कि नाराज ही नहीं हूं। कहा नहीं मुझे माफ कर। कहा माफ किया। कहा यूं नहीं, जूते सरमद शाह कीचड़ में लिपड़े हुए खड़ा है सामने, इसने कहा मैं रखूंगा अपना रुख जमीन पर, तो मुझे जूता ये जो कीचड़ वाला है ये मेरे चेहरे पे रख, मोहर लगा। बहुत शुक्रिया। लो जी, ये पहले तो शर्मार, शाबाश शाबाश शाबाश, सलाम। इसके लिए दुआ कीजिएगा, मातमी हज़रत आ रहे हैं, ये नूहे खान भी पाचे मौला इनको बच्चा दे, बेटा नहीं है इनका। अच्छा, मैं तो कहता हूँ ये मोमिन हो मातमी हो वो तो खुद चलती फिरती दुआ है। तरीका मैं बता देता हूँ, जिन जिन के पास औलाद नहीं है, रात को जब दुनिया सो रही हो, अलम अब्बास के नीचे 2 रकात हदिया इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पढ़ो। पढ़ने के बाद 114 दफा या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ सद्रिल हुसैन बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अज्जलल्लाहु ताला फर्ज शरीफ, 114 दफा, दोनों घर वाली भी खुद भी सरकार के इल्म के नीचे। जब पढ़ लो बस एक ही बात कहना, ऐ आका मर्जी करने नहीं आए, अर्जी करने आए। साहब आपने छेड़ ही दिया तो चलो इस जिम्मे में बात करते हो, जो मर्जी करने नहीं कि हमें चाहिए, अर्जी करने आए हैं। अगर मेहरबानी हो जाए तो आपके लश्कर का सिपाही चाहिए। घर वाली को कहना, सैयद बाबा कह गए थे हर चांद की 14 को अपने हाथों से 5 मीठी रोटियां बनाए और बाहर मोमिनीन के बच्चों को खिला दे, और बुध जुमरात और जुम्मा 3 दिन पूरे हफ्ते में मगरिब से 10 मिनट पहले चरागे सरकार अबुल फजल अब्बास अपने घर में जलाए, दिया जलाए, खैर पड़ जाएगी। ज़वार किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। वो ये तो छोटे छोटे मामलात हैं, हम अपना अंदर ही नहीं जगा रहे। डॉक्टर इकबाल ने अली वालों के लिए कहा था, बच्चों जो पीछे बैठ के गौर से सुन रहे हो बेटा, अली वालों के लिए कहा था खुदा बंदे से खुद पूछे। शाबाश शाबाश। लो जी, उन्होंने जूता लगाया, लगे हुए जूते के साथ फिर सवारी पे बैठा, दरवाजे पे पहुंचा, आगे से गुलाम पहले ही इंतजार में, कहते हैं आओ अंदर, तुम्हें जमाने के मोहम्मद बुलाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। ये था उस जमाने का मोहम्मद, हम भी हैं एक जमाने के मोहम्मद के जमाने में, जिनको महदी बादशाह अल्लाह ताला फर्ज शरीफ के नाम से याद किया। बेटा इधर आओ मेरे बच्चे, ले जाओ, इनको दे दे ज़वार साहब,
میری بیٹیاں نہ بھیجنا بیٹا، پیسے نہ بھیجنا میرے بچے. نہ علی میرے پاس برائے فروخت نہیں ہے. مجھے کہے نا کوٹلہ داد کے شاہ جی ہم سارے مومنین کی ادھر کوئی تقریباً 30-35 ایکڑ زمین ہے، ہم ساری حسین کا ذکر پڑھتے نام کرتے ہیں، خدا کی قسم نہیں لوں گا. 20 سال سے وعدہ کیا تھا امام زمانہ سے، مولا تیرا ذکر بیچوں گا نہیں، کسی کا محتاج نہ کرنا. پیسے نہ انہی کاغذ نے تو بندوں کو ولایت سے دور کر دیا. قسم اس مقدس ذکر کی، کونیوں کے بل چل کے ذکر حسین کے لیے ہم آئیں پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا. میری بچیاں خدا آپ کو برکتیں دے، عزت دے، پردے سلامت رکھے، امام کی کنیزوں میں شمار فرمائے. پیسے اکٹھے ہو جائیں نا، اپنے گھر کی برکت کے لیے دسترخوان امام بچھا لیا کرو. دال چاول سبزی بنا لیا، مومنین کے بچے بچیاں بلا لی، کہا آؤ میں آج دسترخوان امام پکا رہی ہوں، لیکن کوشش کرنا وضو کر کے درود پڑھ کے پکانا، اللہم قل ولی گل پڑھ کے پکانا، ناد علی پڑھ کے پکانا. ہو سکتا ہے کوئی پوچھ لے تم سے بی بی یہ کہ نیا کام کیا شروع کر دیا، اب تو بولتی کم ہے، درود ناد علی اللہم قل ولی گل یہ کیا کرنا شروع کر دیا. ان کو بتا دینا ہمارا باپ سید آئے تو ہماری بستی میں اعلان کر گیا اگر 1 روپے 2 روپے کی ڈسپرین اندر جا کے ہلچل مچا سکتی ہے تو درود والا لنگر تبدیلی کیوں نہیں. بیٹا دسترخوان امام زمان علیہ السلام مہینے میں 1 دفعہ حسب توفیق ضرور پکا کے گھر کی برکت بھی ہو جائے گی، خیر بھی پڑ جائے گی انشاءاللہ. لو جی میں بات تھوڑی سی آگے چلاؤں. وہ زمانے کا محمد اسی کا بیٹا جس کے دور میں ہم ہیں. کون اس زمانے کا محمد؟ میں غضنفر ان کے لیے ایک جملہ سرکار کے لیے عرض کرنے لگا، ورنہ وہ محتاج جملے بھی نہیں، لیکن کیا کریں ہمارے عقلیں بڑی کمزور ہیں، ان کو بات پہنچانے کے لیے کسی نہ کسی بات کا سہارا لینا پڑتا ہے. حضور کون ہے اس زمانے کا محمد؟ بس اسی میں ہی سمندر کو کوزے میں بند کرنے لگا ہوں. پھر سوالوں کی طرف جاتا ہوں. یہ زمانے کا محمد وہ ہے جو نماز پڑھ کے ہم نے زیارت پڑھی، السلام علیکم نبی اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، پڑھتے 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 کربلا کاظمہ نجف. کون ہے زمانے کا محمد؟ سارے محمدوں کو سلام یوں کیا، جب زمانے کے امام کی باری آئی سمندر کو کوزے میں بند کر کے جا رہا. کون جانے کون ہے زمانے کا محمد؟ اتنا ہی کافی ہے جن کے نام پہ گردن بھی جھک جائے، کمر بھی جھک جائے. ان کے حوالے سے سوالات ہیں کوٹلہ داد والے، بس جواب سن لو، مصائب کے 2 جملے اور یہ عالی مدد. پہلا سوال یہ ہے امام زمان علیہ السلام کی رجت سے مراد امام زمان کا ظہور ہوگا یا سب آئمہ آئیں گے؟ بچوں میں جلدی 1 یا 1.5 منٹ میں بیٹا سمجھاتا جاؤں. بچیاں میری مائیں بہنیں بیٹیاں آپ نے بھی غور فرمانا ہے. رجت لفظ نکلا ہے رجعہ سے، اٹھنا پلٹنا پھر واپس آنا. ہم محبان آل محمد کا بنیادی عقیدہ ہے کہ رجت واقع ہوگی. کب ہوگی؟ جب صاحب الرجت آئیں گے. صاحب الرجت ہے امام زمانہ علیہ السلام. مل کے درود پڑھ لو. پھر بھی خوشبو امام زمانہ علیہ السلام باواز بلندر صلوات. اچھا بڑا پیارا درود پڑھا آپ نے ماشاءاللہ، خوبصورت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بہت پیارا درود. لیکن تمہاری کتب غیبت میں زوار صاحب لکھا ہے، یہ بھی میں آپ کو دوسرا حکمن کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ممبر پہ یہ بات ضرور کرنی ہے کہ اس دور کی ضرورت درود اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا وعجل فرجہم. فرمایا جو اس طرح درود پڑھے گا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے. بڑو سردار کی بارگاہ میں درود. وعجل فرج آل محمد. بہت شکریہ، بھولے گا تو نہیں، مولا خوش رکھے، آباد و شاد رہو. بھائی بہت شکریہ. لو جی رجت بات سمجھ آگئی، اٹھنا پلٹنا پھر واپس آنا. ایک دن پاک رسول نے اپنے عاشق کو، اپنے شیعہ کو، جناب سلمان کو ایسی باتیں منگتوں کو نہیں بتائی جاتی، عاشقوں کو بتائی جاتی.
मेहरबानी। अच्छा देखें, कुछ बंदे परेशान होकर के सैयद बार बार मंगता भिखारी। यकीन करो जितनी तारीख में पढ़ बैठा हूँ गजनफर, इस मुकद्दस मिंबर, उस मुकद्दस मकाम की कसम, मुझे कहीं नहीं मिला कि जनाब सलमान ने झाड़ू देने के बाद कहा हो मुझे मिलेगा क्या। भाई बहुत शुक्रिया। पूरी तकरीर एक तरफ, ये जुमला एक तरफ, मुझे मिलेगा क्या, नहीं। और बिन मांगे कहा तू हम में से है। भाई बहुत शुक्रिया। लो जी, सरकार फरमा रहे हैं एक दिन आएगा जिसका नाम होगा रजत, मैं मोहम्मद दोबारा आऊंगा। अली आएंगे, सैयदा पाक आएंगे, हसनैन करीमैन आएंगे, सारे शहजादे आएंगे, सारे आशिक कब्रों से आराम से उठाए जाएंगे, जालिम खोपड़ियां चीर के निकाले जाएंगे। बड़ी अहम बात है, संभालते जाना। आशिक चाहने वाले आराम से उठाए जाएंगे, जालिम खोपड़ियां चीर के निकाले जाएंगे। उठाए नहीं, हाँ जुमला बदल रहे हैं। अच्छा चलो, ये बच्चे बाद में कहीं गुफ्तगू करें तो इनको कहीं से हवाला भी मिल जाए। बेटा ये मौजात आले मोहम्मद किताब है, ये आली बादशाह तशरीफ ले गए मदाइन। सरकार ने, किसी ने कहा सरकार ये मदाइन का वो है जहाँ बादशाह रहते थे, हम आपको वहाँ लेके जाना चाहते। सरकार ने फरमाया चलो। चलते चलते मौला अली ने फरमाया ओ सामने खोपड़ी पड़ी है, ले आओ खोपड़ी। सरकार ने फरमाया तश्त ले आओ, ले आए। सरकार ने फरमाया तश्त में थाल में पानी डालो, पानी डाला। सरकार ने फरमाया खोपड़ी रखो, खोपड़ी रखी। सरकार के हाथ में थी छड़ी, सरकार छड़ी हिला के खोपड़ी को कहती है बता तू कौन और मैं कौन। होय 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 होय। नौजवान बच्चों, बेटा खोपड़ी कहती है अंत अमीर अल मोमिनीन, आप अमीर अल मोमिनीन सैयद अल वसीयीन, और मैं नौशेरवान आदिल। अरे भाई मोहम्मद कहते ही उसे हैं जो बेजान पत्थरों से भी बुलवा ले। इशारा देना था, मैं दे गया। निकाले जाएंगे बदबख्त कब्रों से जिन्होंने इस घर के साथ वो हक अदा नहीं किया जिसके लिए वो दुनिया में आए थे। निकाले जाएंगे और मोमिन उठाए जाएंगे आराम के साथ। बल्कि यहाँ तक मैंने रिवायत पढ़ी, जुबार साहब ये भी मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ता रहता हूँ ना, आप तक पहुँचते रहते होंगे, वरना आप यहाँ से सब्सक्राइब मजलिस के बाद करवा लीजिएगा। बिस्मिल्लाह, यहाँ तक मैंने पढ़ा है मोमिन साथ वाले कब्र वाले मोमिन को कब्र में कोनी हिला के कहेगा उठ महदी आ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। अल्लाह अकबर। थक तो नहीं गए? थक गए? समेट दूं? चलो चलो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं हाजिर, मैं इस कौम के लिए हाजिर। मेरे बुजुर्गों ने घोड़ियों पर चढ़ के दीन फैलाया। जलालुद्दीन सुर्खपोश की औलाद हूँ, हमारी अजदाद ने घोड़ियों पर चढ़ के दीन। आज घोड़ियों की शक्लें जरा बदल गई, पहले भी हमारे बुजुर्गों के पास नस्ली होती थी। जरा गौर फरमाइएगा, बात बड़ी कीमती। मैं हाजिर जवार। मैं तो इस कौम को कहता फिर रहा हूँ यार, हिम्मत करके महीने 2 के बाद बस्ती बस्ती प्रोग्राम रखवाओ। मैं आ जाऊंगा लाहौर से, 10 बजे इधर, 12 बजे उधर, 2 बजे उधर, 4 बजे उधर, 6 बजे उधर, 8 बजे उधर। सुबह से निकलें, शाम तक 5-6 जगह इमाम का पैगाम पहुंचाएं। हक बनता है, जिसका खाएं उसका गाएं तो सही ना। जिंदाबाद। क्या बात है कोटलादार, क्या आपकी मोहब्बत है भाई। बहुत आज बुनियाद रख दिया, खैर हो गया इंशाअल्लाह। सैयद सलमान शाह जी से, ओन शाह जी से जवार सब राब्ते में रहिएगा। तो मैं चाहता हूँ यार, ये हम बड़े पीछे रह गए। यकीन कीजिए, हम आपस में, मैंने जिस बात शुरू में की थी ना, मुंह पे हम बड़ा एक दूसरे से अच्छा या अली मदद, क्या बात है, थोड़ा सा कमर पीछे हो गिला शुरू कर देते।
یہ ہمارا شیوا نہیں، ہم علی والے ہیں، ہمارا معیار بلند ہے۔ اگر بلند نہ ہوتا تو امام بارگاہ کیوں بلاتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ بلند نہ ہوتا تو خاک شفا کیوں ہمیں عطا فرماتے؟ بلند نہ ہوتا تو علم کیوں پکڑواتے؟ بلند نہ ہوتا تو ذوالجلال کا سلام کرنے کے قابل کیوں بناتے؟ بلند نہ ہوتا تو کربلا کیوں بلاتے؟ بھئی بہت شکریہ۔ رجت سلمان میں آؤں گا، میری اولاد آئے گی، سارے ہمارے چاہنے والے قبروں سے آرام سے اٹھائے جائیں گے، ہمارے دشمنوں کو قبروں سے نکالا جائے گا، نبی آئیں گے، ولی آئیں گے، وصی آئیں گے۔ جناب سلمان سنتے رہے، سرکار سے ایک ہی عرضی کی، سرکار صرف اتنا بتا دیجئے جس دور میں آپ بھی آئیں گے، علی بادشاہ بھی آئیں گے، سب آئیں گے، اس دور میں صاحب کون ہوگا؟ سرکار نے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس دور کے صاحب کا نام ہے مہدی۔ اللہم محمد وعجل فرجا آل محمد۔ اچھا یہ بھی بتاتا جاؤں، میں نے کہا نا مومن روایت پڑھ بیٹھا ہوں، کونی مار کے کہیں گے اٹھ مولا آ گئے۔ ہاں اس ضمن میں ایک اور بات بھی بتاتا جاؤں، ہماری بہت ساری دعائیں، ان میں ایک کمال دعا ہے غضنفر جس کا نام ہے دعائے عہد۔ ساری دعائیں بہترین، لیکن یہ کمال دعا ہے دعائے عہد۔ لاہور والوں نے تمہارے لیے چھپوا کے بھیجی ہے، پڑھ لو گے، ترجمہ ساتھ اردو میں ترجمہ بھی پڑھ لینا، پتہ تو چلے وہ ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ پڑھے لکھے بچے بچیاں بیٹا آپ نے بھی ضرور اپنے گھر والوں کو ضرور پڑھ کے سنانی ہے، وہ لے کے آئے ہیں تحفہ لے لیجئے گا، سب میں تقسیم کریں گے، بچے لاہور سے آئے ہوئے ہیں۔ لو جی اس دعا کے ضمن میں چھٹے امام نے جو خود تعلیم فرمائی، فرماتے ہیں جو نماز صبح کے بعد اس کو تلاوت کرے گا یا کرے گی، اور اگر وہ میرے قائم کے ظہور سے پہلے چلا بھی گیا چلی بھی گئی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کی قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں بابا رجت۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ سب آئمہ آئیں گے، عاشقوں کو غازی کی زیارت بالمشافہ نصیب ہوگی، سرکار اکبر نظر آئیں گے، سرکار قاسم نظر آئیں گے، رجت ہے نا؟ ہاں مگر ہیں وہ لوگ جو اس میں شامل ہوں گے جو حسرت رکھتے ہوں گے۔ شاباش شاباش۔ لو جی دوسرے سوال، گناہ کرنے کے بعد امام زمان کا سوچ کر تکلیف ہوتی ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب لوگ، بلکہ میں نے ایک ممبر پہ کہا تھا کوشش کرو وضو میں رہو، وضو وردی ہے امام کے فوج کی، وضو خطا ہو جائے پھر کر لیا کرو، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لیا کرو، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لیا کرو، اور جہاں تک بار بار گناہ کا سر زد ہونا ہے اس کے لیے کوشش کیا کرو، ہر وقت اپنے دل میں ایک توفیق امام سے طلب کرو، السلام علیکہ یا صاحب الزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، من جور الزمان، من شر شیطان۔ توفیق مانگتے رہو، بچتے رہو گے۔ غضنفر آپ کے لیے، زوار صاحب آپ کے لیے، اور جو اس وقت بہت زیادہ متوجہ بیٹھا ہے، بہت قیمتی سرمت تحفہ دینے لگا ہوں۔ سمر بھائی آپ نے بھی سننا ہے، ہمارے مانگی مولا سے توفیق، مولا بچا گناہ سے، اچھا نہیں لگتا تیرا سامنا کرنا ہے، مولا یہ کیمرے ہمیں ہر وقت دیکھتے ہیں، ہمارے موبائل کے کیمرے ہر وقت دیکھتے ہیں، تو بھی تو عین اللہ ہے۔ شاباش۔ لو جی گناہ سے تم بچ گئے، پھر کوشش کرنا، جو بات کرنے لگا تھا سرمد شاہ وہ یہ ہے، اگر گناہ سے بچ گئے پھر سینہ چوڑا کر کے یہ نہ کہنا میں نے گناہ نہیں کیا، بلکہ کہنا میرے امام کا بڑا احسان ہے، انہوں نے مجھے بچا لیا، میری کوئی اوقات نہیں کہ میں بچ گیا، تحفہ تھا میں دے گیا۔ یہاں بھی میں نہیں، تو بچانے والے جو وہ ہیں۔
लो जी कोशिश करो, तौफीक मांगते रहो, और अगर चाहते हो खताओं से बहुत ज्यादा दूर हो जाओ, कोशिश किया करो, माड़े मोमिनों का साथ दिया करो, दरवाजे खटखटा के पूछा करो रोटी खाई है, भूखा तो नहीं, कसम से बच जाओगे। सरमद शाह मैं बहुत बड़ा तोहफा देके जा रहा हूं, बच जाएंगे हम सब लोग, ये नहीं कहता ये, हम सब कोशिश करो। जिस आलम वाले घर की बच्ची बैठी है जिसका जहेज नहीं है, रुखसती होनी है, 10-15 मोमिन इकट्ठे करके एक छोटी सी तहरीक चला के यार कोशिश कर, अपनी आमदन में से कोई 100 रुपया, कोई 200, कोई 400, कोई 500 सदका इमाम ज़माना इकट्ठा कर। जब इकट्ठे हो जाएं 10, 20, 30, 25, 40 हजार, फिर चुप करके गाड़ी पे इस्त्री है, पंखा है, छोटा जहेज इकट्ठा करके 4 पे जितना कर सकते हो करके, खुद ना जाना, किसी को कहना ओ आलम वाला दरवाजा खटखटा, और बाहर निकलेगा कोई, कौन हो, कहना मैं कोई भी नहीं, इमाम ज़माना ने तेरी बेटी का जहेज भेजा है। अल्लाह करे मेरी बातें तुम्हारे अंदर उतर जाए। आपकी क्या बात है? उसके बाद वैसे एक एक सवाल सरमद शाह अपने अंदर समंदर रखते हैं, कोशिश कर रहा हूँ इशारों में गुफ्तगू कर रहा हूँ। तीसरा सवाल है इमाम ज़मान के ज़हूर की मुस्तनिद रिवायात के लिहाज से अलामात क्या हैं? कई अलामतें हैं, खून का सफ़ेद हो जाना, मस्जिदों का इबादत की हकीकत से खाली होना, नमाजी तो हैं, रूह नहीं जुड़ी, दिल नहीं जुड़ा, बहुत सारी अलामात है। बस गज़न पर एक छोटी सी बात यहां अर्ज करके आगे चलता हूं, और बड़ी कीमती बात है। हमारे एक मासूम फरमाते हैं निशानियां भी हमने बताई, लेकिन एक और फरमान सादर फरमा रहे हैं, कोशिश करना निशानियों पे मत जाना, वो मिस्ले मूसा अचानक आएगा। हम इंतजार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज आले मोहम्मद। अब जिसने आना ही अचानक हो, अचानक आएगा, हमारे वहम गुमान में भी नहीं होगा। बाकी निशानियां लिखी हैं, लेकिन ये बात इन सब बातों से ज्यादा अहमियत की हामिल है। हम इंतजार करते रहे, सूरज मगरिब से तुलू होगा तो इमाम आएंगे, कोई पता नहीं अभी आ जाए, कोई पता नहीं रात को सोते हुए आ जाए, सोते हुए भी आ जाए तो कोटला दाद वाले परेशान न रहना, वुजू करके सोना। मासूम फरमाते हैं तुम्हें बमा बिस्तर काबे बुला लेंगे। बच्चों बेटा जो पीछे बैठे हो, मेरे से सवाल लोग करते हैं, शाह जी ये लोहे और मकनातीस है, बिस्तर यहां पड़ा है कोटला दाद में, और बंदा बंदी पहुंच गए काबे बिस्तर समेत। मैंने कहा कुरान पढ़ा कर। कहने लगे जी कुरान रोज पढ़ता हूं। मैंने कहा सवाब की खातिर पढ़ता है, कुरान अक्ल वालों के लिए निशानी है। कहने लगे जी बस मेरे ख्याल इतना ही काफी, निकलते हैं आगे लेट ना हो जाए। कहने लगे जी क्या मतलब है? मैंने कहा कुरान में लिखा एक नबी नहीं, नबी का वसी है नाम है आसिफ बिन बरखिया, पलक झपकने में तख्ते बिल्किस मंगवा लेता है, मोहम्मद के पसीने से बनने वाला तख्ते बिल्किस मंगवा लेता है, मोहम्मद का खून महदी नौकर नहीं बुला। बच्चों इंतजार हुआ ना मजलिस में, मातम में, अज़ादारी में, नमाज में, हर इबादत में, दुनिया के कामकाज में, तो घबराने की जरूरत नहीं। हो सकता है दिन के वक्त आ जाए, कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं, पहला कदम कोटला दाद, दूसरा काबा। ये मैं मासूम की रिवायत खड़ा बयान कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया। इसके बाद हमारे पास सवाल था, काफी है, आगे पढ़ने, आगे लेट ना हो जाए, मगरिब से पहले पहले पहुंचने। क्या ख्याल है? 3:30 हो गए। बहरहाल मैं बात को समेटते हुए 2 गुजारिशात आपकी खिदमत में करता हूँ। मेरा यहाँ आना और आपका यहाँ मिल बैठना बादशाह की मर्जी के खिलाफ नहीं, हम आका के अमर पे बैठे हैं। कोशिश करो आज से जिंदगियों का रुख मोड़ो। कैसे? ज़ुबार साहब से मैंने सवाल किया, हालांकि पता कहीं मुलाकात हुई होगी, सारी दुनिया जानती है, मैं बाई नेम नहीं जानता मोमिनीन को। ज़ुबार साहब से सवाल करता हूँ, सैयदों बाप हो इनका, ज़ुबार साहब ये बताइए क्या करते हैं? कहेंगे शाह जी कारोबार करता हूँ। ज़ुबार साहब क्यों करते हैं कारोबार? कि शाह जी कारोबार करूँगा तो नहीं, गौर फरमाइएगा, कारोबार करूँगा तो मुनाफा कमाऊँगा तो घर चलाऊँगा,
تو بچے پڑھاؤں گا تو بیل دوں گا. ایسے ہی ہے. زوار صاحب آپ کے بڑے کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے سید بس یہ غور سے سن لینا، اتنا ہی کافی سمجھنا. بڑے کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے سید وہ بھی کاروبار. میں نے کہا زوار صاحب کافی نہیں، وہ کرتے تھے. کہنے لگے شاہ جی وہ کرتے تھے، وہ ان کی ضرورت تھی، میں کروں گا تو کماؤں گا. میں نے کہا زوار صاحب بچے؟ کہنے لگے وہ پڑھا رہا ہوں. کیوں پڑھا رہے ہو؟ کہنے لگے شاہ جی پڑھیں گے تو ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے. شاباش، پہنچ جانے کو سلام پیچھے والے بچوں. میں نے کہا زوار صاحب بھائی کیا کرتے؟ کہنے لگے شاہ جی نوکری. میں نے کہا کیوں کرتے؟ کہنے لگے نوکری کریں گے تو تنخواہ لیں گے. مثال دینی تھی اور پہنچ جانے والوں کو میں پہلے ہی سلام کرنے لگا ہوں. اگر ہر چیز میں مستقبل میں اٹھوں گا، میں جاؤں گا، میں کماؤں گا، میں کھاؤں گا، تو پھر کیا خیال ہے تم اور میں مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے ہم سننے آتے ہیں ہور کیسا تھا. شاباش، فضا کیسی تھی. اٹھنے سے پہلے عہد کر کے اٹھیں، وہ تھے میں بنوں گا. اس لیے ممبر زوار صاحب گزارش کرتا پھر رہا ہوں، شیعہ قوم جنت کے طالب مت بنو، جنت کی لالچ مت رکھو. شیعہ جنت مانگتا نہیں، بانٹتا. تمہاری طلب صرف قرب امام زمانہ، ظہور امام زمان پہ تمہارا سرکار سے وفاداری. اس سے بڑی طلب کیا ہوگی؟ جس کو نہیں سمجھ آئی، میں چھٹے امام کی ایک بات سناتا جاؤں. سرکار تشریف فرمائے، بندہ آیا، سرکار یا ابن رسول اللہ آپ کریم ہے، جو کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا. سرکار میں جنت جاؤں گا. فرماتے بندہ خدا، خدا سے دعا مانگ، جس جنت میں تو بیٹھے اللہ تجھے یہاں سے نہ نکال. آئے ہائے ہوئے ہوئے ہوئے. بہت شکریہ. میں بھی بنوں گا. میرے امام کو بھی حروں کی ضرورت ہے. یہ میرے لیے مجالس رسمیں نہیں، میری تربیت گاہ ہے. میں نے امام کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو کس قابل بنانا ہے. میری تنہائی کیسے پاک ہو، مجھے اتنا شعور ہو. میرا سرکار جو آ جائے یہ نہ کہے اس کو ایک طرف کرو، بلکہ کہے اس کو میرے پاس لے آؤ. یہ تڑپتا میرے لیے تھا. بھائی بہت شکریہ، بھائی بہت شکریہ. لو جی بس اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. قبر پہ آ کے کہیں گے اٹھ میں آ گیا. بیٹیاں، بزرگوں، بھائیوں، جوانوں میری طرف دیکھنا. کفن جھاڑتے ہوئے بندہ بندی کھڑے ہوں گے. قبر پھٹے گی، باہر کھڑے ہوں گے. السلام علیکم یا صاحب الزمان. مولا آپ پہ سلام، آپ میری قبر پہ. فرمائیں گے یاد کر، تو اٹھتا میرے لیے تھا، تو بیٹھتا میرے لیے تھا، تو جاگتا میرے لیے تھا، تو کھاتا میرے انتظار میں تھا، تو ماتم میرے انتظار میں. چلو سوچیں گے. آج پتہ نہیں کون سی روحیں بیٹھی ہیں زوار. یہ بھی میں عرض کر کے جا رہا ہوں حضور، یہ ماتم صرف محبت حسین کی علامت نہیں، ماتم صرف یزیدیت کے منہ پہ تماچا نہیں، بلکہ زوار اولاد بھی ہے، بھائی بھی ہے، سارا کچھ ہے. خدا نہ کرے زوار کو کوئی تکلیف ہو، کوئی مسئلہ ہو، میں کیا کہوں گا؟ زوار گھبرانا، میں ہوں. یہ ماتم بھی یہی ہے، مہدی دوراں تو خون نہ رو، میں ہوں. اللہ اکبر. صبح سے شام، شام سے صبح، جس کا گھر امت لوٹ لے. زوار صاحب کربلا جاتے ہیں، زیارات پہ جاتے ہیں. اللہ جانتا ہے سرمد شاہ قبریں بھی آپس میں نہیں ملتی. اتنا امت نے لوٹا، کسی کو ملنے کہیں جانا پڑتا ہے، کسی کو ملنے کہیں جانا پڑتا ہے. اس ظالم امت نے اتنا لوٹا. محمد کی بیٹیاں کبھی کسی بازار، کبھی کسی دربار، کبھی کسی بازار. بڑا درد ہے تیرے زمانے کے امام کو شہزادیوں کے بازار جانے کا، دادیوں کے دربار جانے کا. پہنچ گئی وہاں جہاں جانے کے قابل نہ تھے. اللہ اکبر. بس مختصر سے ایک ٹکڑا تاکہ ایک قطرہ بھی آنسو کا نکل آئے، امام کے ظہور میں تاجیل کا باعث بنے. شہزادی کھڑی ہیں، دربار بدبختوں سے کھچا کھچ بھرا. ایک دکھ بھرا جملہ ذاکرین بہتر انداز میں بولتے ہیں، انہی کے حوالے سے بولنے لگا ہوں.
درود والے کھڑے ہیں، ہائے 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 ہائے، جن کی نماز درود کے بغیر نہیں ہوتی وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کافی دیر کھڑی رہی شہزادیہ، کچھ لمحات کے بعد ایک شخص اندر داخل ہوا، طائرانہ نگاہ ڈالی، نگاہ ڈال کے سید سجاد کو اللہ جانے کس حال میں دیکھا، اشارہ ہی دینا تھا، نرم دل ہوتے مومن کا، خدا جانے کس حال میں دیکھا۔ اس نے نقل اتاری، نقلیں اتارتا تھا، نہیں ظفر سبب بھی نہ کہنا، آگے پوری بات سن لینا۔ میں کہتا ہوں جب یہ کرم کرنے پہ آئیں تو اس انداز میں بھی کر دیتے ہیں۔ اس نے نقل اتاری، نقال تھا، پیسے اکٹھے کرتا تھا نقلیں اتار کے، بادشاہ بھی دیتا تھا جو بدبخت بیٹھا ہوتا تھا اور باقی بھی دیتے تھے۔ اس کی نگاہ سید سجاد پہ پڑی، اس نے نقل اتاری، نقل اتارنے کی کوٹلہ داد والوں دیر تھی، پیچھے علی کی بیٹی نے آواز دے کے کہا اللہ تیرا ہاتھ قطع کر، تجھے پتہ ہی نہیں تو نے نقل کس کی اتاری ہے۔ بقیہ آل محمد ہے، یہ حسین کے بڑے شہزادے ہیں۔ شہزادی نے کہا نا اللہ تیرا ہاتھ کرا کے، جلدی جلدی آیا سید سجاد کے قریب، آہستہ آہستہ دھیمی آواز میں کہتا ہے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ بھی ذاکرین صاحبان، زوار صاحبان، یہ ذاکرین کا جملہ ہے، کہتے ہیں اللہ کرے کسی شریف کو کوئی ایسا وقت نہ مل جائے جب کوئی جاننے والا مل جائے اور ایسے مقام پہ مل جائے جہاں شریف بڑی اوکھی حالت میں کھڑا ہو۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ سرکار نے پوچھا تو نے کیوں پوچھا؟ کہا یہ جو آواز ہے نا اللہ تیرا ہاتھ قطع کرے، یہ یہاں کی نہیں ہے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ سرکار فرماتے مدینہ۔ زہیر کہتے ہیں قیدی مدینہ تو میرے آقا حسین کا گھر ہے۔ جب اس نے کہا نا میرے آقا حسین کا گھر ہے، سید سجاد خون روتے ہوئے کہتے ہیں جس آقا حسین کا نام تو لیتا ہے میں اس کا بڑا بیٹا ہوں۔ سرکار آپ یہاں اس ماحول گندے میں باہر نکلا، کوٹلہ والوں جا کے اس سے تلوار اٹھائی، ہاتھ کاٹا، کٹا ہوا ہاتھ لے کے آیا، آکے کہتے سرکار مجھے معاف کرنا۔ سرکار نے فرمایا تو نے ایسا کیا کیوں؟ کہتے یہ ہاتھ لے کے میں محشر کے دن آنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ کائنات کی سچی ماں کی سچی بیٹی نے کہا تھا اللہ تیرا ہاتھ قطع کرے۔ پیچھے علی کی بیٹی نے آواز دے کے کہا موجز نما کا بیٹا جلدی کر ہاتھ جوڑ دے، پھپھو میں ہاتھ تو جوڑ دیتا ہوں۔ راز کیا ہے؟ فرماتی ہیں اصل میں اب تک کے سفر میں پہلا بندہ ہے جس نے میری ماں کی صداقت کی گواہی دی ہے، ورنہ امت جھٹلاتی رہی، ورنہ امت یہی کہتی رہی آؤ استقبال کریں سیدہ الذین ظلموا ایمن کا لیا۔ اچھا بس ہے، یعنی اور کسی نے نہیں پڑھنا؟ اچھا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین اولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی كل ساعة في الصلاة الليل والنهار وليم وحافظ وقائم ونصر ودليل معينا حتى تسكنه ارزاقا طوبا وتمتعه فيها طويلا۔ پروردگار خالق عز و سما